نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ آتَيْنَا اور جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب تورات، کتاب سے مراد تورات ہے، والفرقان، فرقان کہتے ہیں حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی۔ تو یہاں سے تورات بھی مراد لی جا سکتی ہے کیونکہ وہ بھی حق اور باطل کے اندر فرق کرنے والی ہے، اور دوسرا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے گئے تھے تو یہاں سے مراد وہ بھی ہے کیونکہ وہ معجزات کے ذریعے سے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرتے تھے۔ لعلکم، اس لیے، تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، اس آیت میں موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کا ذکر ہے جو کوہ طور کا تھا، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے تو پیچھے ان کے قوم نے بچڑا بنا لیا عبادت کے لیے، تو موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور اپنی قوم سے کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، اپنے قوم سے، یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ ظلم کیا کیا؟ شرک کیا۔ سب سے بڑا جو ظلم ہے اس دنیا کے اندر وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، تو اس کا آگے ذکر بھی کر دیا کہ وہ شرک کیا تھا، باتخاذکم العجلہ، کہ تم نے معبود بنا لیا ایک بچڑے کو، یعنی اس کی عبادت کرنے لگے ایک بچڑے کی۔ فتوبوا الی بارئکم، بس اب تم سے گناہ ہو چکا ہے شرک کا، تو اس کی ابھی ایک ہی تلافی ہو سکتی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے سارے کے سارے توبہ کرو۔ تو قوم نے اسی طرح کیا، اللہ کے سامنے انہوں نے توبہ کی۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو اللہ نے فرمایا کہ قتل کرو تم انفسکم، اپنے آپ کو۔ یہ لفظی ترجمہ ہے۔ انفسکم سے مراد کہ اپنے ان بھائیوں کو، اپنے ان رشتہ داروں کو جنہوں نے اس بچڑے کی پوجا کی، اس بچڑے کی عبادت کی، تو تم ان کو قتل کرو، یعنی کہ جن لوگوں نے اس بچڑے کو اپنا معبود نہیں بنایا، اس کے آگے سجدہ نہیں کیا، ان کو حکم ہوا کہ ان لوگوں کو قتل کرو جنہوں نے اس کو اپنا معبود بنایا اور اس کی عبادت کی۔ تو تمہارے لیے یہی جو ہے نا بہتر ہے، یہی توبہ کا ذریعہ ہے تمہارے لیے۔ ذالکم خیر لکم، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کا قتل ہو جانا، جو لوگ جنہوں نے شرک کیا، تو گویا کہ ان کا قتل ہو جانا ہی ان کا اصل میں توبہ ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ان بچڑے کی عبادت کی، ان کو حکم ہوا کہ وہ اپنے گھروں سے نکلے اور اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھ جائیں، پھر ان لوگوں کو حکم ہوا جنہوں نے سجدہ نہیں کیا کہ ان کے سروں کو اتارنا شروع کر دیں۔ تو صبح سے لے کر شام تک یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی کہ ان کو ابھی معاف کر دیں، کیونکہ جو قتل کرنے والے تھے ان میں سے بھی بعض ان کے رشتہ دار تھے، ان کے چچا زاد تھے، اس طرح کے آپس کے رشتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ اس طرح قبول کی۔ ذالکم خیر لکم، یہ قتل کرنا یا یہ قتل ہونا خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں۔ فتاب علیکم، بس جب یہ سارا معاملہ ہو چکا، فتاب علیکم، بس وہ متوجہ ہوا تمہاری طرف، انہو هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم تمہارے اوپر بالکل ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھ لیں۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کے آئے، معجزے لے کے آئے، تو بنی اسرائیل نے اس کو نہیں مانا، بلکہ کہا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے اور تمہاری طرف سے بنائی ہوئی خود کی نہیں ہے تو پھر ایسا کر کے ہمیں اس جگہ پر لے جائے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ ہم سے خود ہم کلام ہو، ہم خود اللہ کو دیکھ لیں، تو پھر ہم اس اللہ کے اوپر ایمان لائیں گے۔
یہاں سے اس واقعے کا ذکر۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب کہا تم نے، یعنی کہ بنی اسرائیل، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن لک، ہم تیرے ساتھ ہرگز ایمان نہ لائیں گے، حتی نر اللہ جہرتاً، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس پکڑ لیا تم کو ایک چیخ نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حال کہ تم دیکھ رہے تھے۔ کوہ طور کی جانب یہ واقعے کی طرف یہ اشارہ ہے کہ بنی اسرائیل کے 70 معزز لوگ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر گئے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے، کیونکہ ان کی فرمائش تھی، تو جیسے کوہ طور پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر پکڑ ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو وہاں پر ہلاک کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ سوچ آئی کہ پہلے بھی بنی اسرائیل مجھ پر مختلف قسم کی تہمتیں لگاتے رہیں، تو اگر ان 70 کے 70 یہی خبر میں جا کے ان کو بتا دوں کہ وہ ہلاک ہو چکے ہیں، ان پر بجلی کی کڑک آئی ہے، تو وہ میری بات کا یقین نہیں کریں گے اور نہ جانے کیا کیا وہ کہیں گے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ ان سب کو زندہ کر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو دوبارہ زندہ کیا۔ اس واقعے کا ذکر ہے اگلی آیت میں، ثم بعثناکم، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھایا، من بعد موتکم، تمہارے مر جانے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم احسان مانو، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، سخت گرمی کے اندر بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک بادل ان کے ساتھ چلایا کرتے تھے جو ان کے اوپر ٹھنڈا سایہ کرتا تھا، اور ان کے پاس خوراک کا کچھ نہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من اور سلوہ اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کھمبی یہ من ہے اور اس کا پانی یہ آنکھوں کی شفا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت آتی ہے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ اس رزق میں سے جو ہم نے تم کو پاکیزہ رزق دیا۔ کلوا کھاؤ من طیبات، اس پاکیزہ رزق میں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تم کو دیا۔ وما ظلمونا، اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہ کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، یعنی کہ من و سلوہ ان کے لیے اتارا جاتا تھا تو انہوں نے گوشت جمع کرنا شروع کر دیا جس سے بدبو پیدا ہو گئی، اور پھر انہوں نے طرح طرح کی گیہوں کی فرمائشیں کی، پیاز کی فرمائشیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر من و سلوہ ختم کر دیا اور ان کے لیے وہ چیزیں اتار دی جو زمین سے اگنے والی تھی، تو وہ بھی ان کے لیے مزید مشقت کا باعث بنا۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہ ہوا، بلکہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اپنے اوپر زیادتی کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔